درود شریف دل کے زنگ کو دور کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس درود پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے۔ جو شخص دعا مانگتا ہے اس کی دعا لٹکی رہتی ہے جب تک کہ وہ درود پاک نہیں پڑھتا۔ اس کا نکتہ یہ ہے کہ اس میں منصب نبوت اور ابراہیم علیہ السلام کی تسلسل رسالت کا اعلان ہے۔ دیکھیں، صحیح معنی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ درود پاک پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرنا ہے۔ تیرے نبی کے محبوب ہیں، تیرے نبی کے سچے عاشق ہیں، اور جن کو تیرے نبی کی شفاعت حاصل ہوگی تمام۔ وہ کون سا ایسا درود ہے جس کے بغیر ہماری نماز ادھوری ہے؟ وہ کون سا ایسا درود ہے جس میں دو جلیل الانبیاء پیغمبر کا یہ درود پڑھنے والا اللہ کے سامنے التجا کرتا، دل کے اندر ایک خاص قسم کا نور محسوس ہوتا ہے۔ تو درود پاک کی برکت سے اللہ سے مانگا ہوا ہر مسئلہ ان کا پورا ہو جاتا۔ شریف کتاب ہے، اور بھی درود پاک پر بہت ساری کتابیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کے اوپر کلک کیا ہے۔ میں آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر عشق رسول ہے، الحمدللہ۔ اسی وجہ سے آپ نے اس درود پاک والی ویڈیو کے اوپر کلک کیا۔ آپ تمام سامعین کو میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم ایک ایسی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو 100 کے قریب درود پاک بتائیں گے، جو مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ درود پاک بہت زیادہ کثرت سے پڑھا جائے، لیکن میرے دوستو، عزیز ساتھیوں اور تمام سننے والی ماؤں اور بہنوں، بہت سارے ایسے ہیں جو درود پاک کی بڑی بڑی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے علماء نے بہت سارے احادیث سے درود پاک کو اکٹھا کر کے کتابیں لکھی ہیں۔ دلائل الخیرات یہ ایک کتاب ہے، البرکات المکیہ کتاب ہے، قصیدہ بردہ شریف کتاب ہے، اور بھی درود پاک پر بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو پڑھ سکے۔ لہٰذا اس سیریز کے اندر ہم 100 کے قریب ایسے پاورفل اور قیمتی اور نایاب درود پاک کو جمع کریں گے کہ جو ناظرین ان کو پڑھ کے، ان کو سن کے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر غوطے لگا سکیں گے، اپنے تمام مصائب کو، پریشانیوں کو دور کر سکیں گے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اس کی 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے پہلے درود پاک کا آغاز کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، کبھی آپ نے سوچا وہ کون سا ایسا درود ہے جس کے بغیر ہماری نماز ادھوری ہے؟ وہ کون سا ایسا درود ہے جس میں 2 جلیل الانبیاء پیغمبر کا ذکر ہے؟ وہ کون سا ایسا درود ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کیا؟ وہ کون سا ایسا درود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنایا؟ جی ہاں، آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، وہ ہے درود ابراہیمی۔ آج کی ہماری گفتگو درود ابراہیمی کے بارے میں ہوگی۔ میرے دوستو، ایک صحابی ہیں حضرت کعب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں، ہمیں طریقہ آتا ہے، ہم آپ پر صلوات کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا درود پاک ان کو تلقین کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6357 نمبر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آخر تک پورا درود آپ نے آپ کو سکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ اس درود پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں۔ یہ درود پڑھنے والا اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر درود و سلام بھیجا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ درود و سلام بھیجئے۔ اس درود کے اندر 2 پیغمبروں کا ذکر ہے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ
السلام، اس کا نکتہ یہ ہے کہ اس میں منصب نبوت اور ابراہیم علیہ السلام کی تسلسل رسالت کا اعلان ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ آپ کی اولاد میں رسالت جاری رہے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، آپ کی برکات، آپ کی نبوت اور رسالت کا منصب باقی رہے گا، آپ کی امت آپ کا کام کرتی رہے گی، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کا کام، آپ کا دین، آپ کی زندگی کبھی بھی نہیں رک سکتی، یہ آپ کا فیض جاری و ساری رہے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی رسالت جاری رہی، آپ کی نبوت کی برکات جاری رہیں گی۔ میرے دوستو، عزیز ساتھیو، اس درود پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے۔ آپ کی آل سے مراد آپ کی اولاد ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی ازواج ہیں، آپ کی ذریات ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، درود شریف دل کے زنگ کو دور کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب بھی میں درود پڑھتا ہوں دل کے اندر ایک خاص قسم کا نور محسوس ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا نور حاصل کرنا چاہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ درود پاک کثرت سے پڑھا کرے۔ یہ درود پاک کا پڑھنا سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دعا مانگتا ہے اس کی دعا لٹکی رہتی ہے جب تک کہ وہ درود پاک نہیں پڑھتا۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ دعائیں قبول کروانی ہو، اولیاء اللہ اور صلحاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی دعا کے شروع میں بھی درود پڑھتے اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھتے، تو درود پاک کی برکت سے اللہ سے مانگا ہوا ہر مسئلہ ان کا پورا ہو جاتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کو اس انداز سے مانگیں کہ اول آخر درود پاک ہو۔ کوئی بھی وظیفہ ہم کریں اس کے شروع میں، اس کے آخر میں درود پاک ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، ہم نماز میں تو درود پاک پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ہم زندگی کا معمول بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کو پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیں، آداب کے ساتھ اور پورے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، صحیح معنی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ درود پاک پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرنا ہے، اور یہ ہدیہ اچھے طریقے سے پیش کرنا چاہیے، ہمارے الفاظ کی درستگی ہو۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم ہر ویڈیو کے اندر جو درود پاک ہوگا سامعین کو پڑھ کے بھی سنائیں گے تاکہ ان کے الفاظ بھی درست ہو جائیں۔ آؤ ہم سب مل کے محبت، عقیدت اور عشق کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے نبی کے محبوب ہیں، تیرے نبی کے سچے عاشق ہیں، اور جن کو تیرے نبی کی شفاعت حاصل ہوگی۔ تمام حضرات آمین لکھ دیں۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور اس چینل پر نئے ہیں اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا، ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ بڑوں کی مرضی سے، بڑوں کی مشاورت سے ہم اپنے اس پوری سیریز کے اندر 100 معتبر ترین درود پاک آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن کو پڑھ کے آپ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔